قسط نمبر 4 بقیہ حصہ۔ تھوڑا وقت گزرا تو بڑھیا کا بیٹا بھی آ گیا۔ جناب مسلم کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوا، آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ بڑھیا اس کے لیے کھانا لائی، وہ کھانا کھاتا رہا۔ اس کی ماں بڑے پیار سے بچوں کو تلاش کر کے لانے پر آمادہ کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر بولا کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اہل بیت کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے بچوں کا پتہ ہے، وہ قاضی شریک کے گھر ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب سپاہی سو جائیں گے تو صبح ہونے سے پہلے بچوں کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر بڑے ادب سے سلام کیا اور سو گیا۔ امام مسلم پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ضعیفہ خاتون، جس کا نام طوع تھا، اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ، جا کر بچوں کو لے آؤ۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ، میرا بیٹا جلد ہی مسلم کے شہزادوں کو لے آئے تاکہ میں روز قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سرخ روحی حاصل کر سکوں۔ ادھر جناب مسلم نے ضعیفہ کے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے انداز درست نہیں تھے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ خیر، آپ خاموش رہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی، پھر فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ نماز فجر بھی پڑھی، ضعیفہ کا بیٹا نہ آیا۔ دن ہو چکا تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ مسلم باہر آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا تو کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی باہر کھڑے تھے۔ کوتوال ابن اشیت آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر آپ نے ہاتھ جھٹک کر فرمایا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں؟ اشیت بولا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوفے والے پھر نہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مقابلہ تو ہو کر رہے گا۔ تم ہی نہ تھے جس نے حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں، پر میں حالات دیکھ کر بدل گیا۔ سارے کوفے والے ایسے ہی ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ گرفتاری دے دیں۔ اب کوئی بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا کیونکہ ہانی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے ان سے بہت دفعہ آپ کے متعلق پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا، تو آخرکار ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا۔ تب آپ نے کوتوال کو فرمایا کہ اب مقابلہ لازمی ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ابن اشیت فوج کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام مسلم نے چاروں طرف دیکھا تو تمام کوفی بغیرتی کی علامت بن کر دور کھڑے ہیں یا گھروں میں چھپ گئے ہیں، سوائے بی بی طوع کے کہ وہ فریاد و فغاں کر رہی ہے کہ اہل بیت پہ ظلم نہ کرو، پر اس کی کسی نے نہ سنی۔ خیر، امام مسلم علیہ السلام نے تلوار نکال لی اور فوج ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور آپ دلیرانہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔